الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الراشدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس کی بارگاہ لم یزل میں اس کا یہ خاکی و آسی بندہ بجوج اس کے کہہ بھی کیا سکتا ہے کہ کبھی زندگی پہ نہ کی نظر، کتی عمر ساری گناہ میں. کبھی زندگی پہ نہ کی نظر، کتی عمر ساری گناہ میں. اے خدائے کعبہ پناہ دے، میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. اے خدائے کعبہ پناہ دے، میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس کی بنائی ہوئی زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس زمین پر ہم چل پھر رہے ہیں، یہ کس نے بنائی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، جس کی بنائی ہوئی ہوائیں ہماری سانسوں کے اندر جا رہی ہے، جس کی ہواؤں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کی بنائے ہوئی پانی ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. بے شمار نعمتیں جس کی ہم استعمال کر رہے ہیں. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جو رب العالمین ہے. قرآن کھولو، سب سے پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف ہے اس رب کائنات کے لیے جو سارے عالمین کے لیے، سارے عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، کہ جس نے اللہ کی تعریف کی ہے نا، کل قیامت کے دن میزان عمل پر جس نے اللہ کی حمد بیان کی ہوگی، یہ اس کی اللہ کی حمد بیان کرنا کل میزان کے پلے کو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے اسے وزنی کر دے گا.
جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، اللہ کی تعریف بیان کرنا میزان عمل کے پلے کو وزنی کر دیتا ہے، بھاری کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا لواء الحمد، انا حامل لواء الحمد بیوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے، حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کا جھنڈا۔ کہاں؟ اس جھنڈے کے نیچے بڑے بڑے انبیاء کرام، اولو العزم نبی، بڑے بڑے اولیاء کرام، صحابہ کرام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جو اللہ کی حمد بیان کرے گا کل قیامت کے دن اسے لواء الحمد کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ کی حمد، بے شمار تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کو کا پروردگار ہے، سب کی یہ نظام کائنات جو چلا رہا ہے، یہ کائنات جو چل رہی اپنے آپ نہیں چل رہی ہے، بس کے چلانے والا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور بے شمار درود پاک اس ہستی کائنات پر کہ جو ہمارے درودوں کے محتاج نہیں، بے شمار درود پاک اس ہستی پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ خود خالق کائنات اور اس کے سارے فرشتے اس ذات پر درود پڑھ رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و صفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ نبی پاک ہمارے درودوں کے محتاج نہیں ہے، ہم درود کے محتاج ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے نا، درود کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جو نبی پہ درود پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ درود پاک نیکیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک جنت کی راہوں کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک جو پڑھتا ہے اگر بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ درود بیماروں کے لیے شفا ہے، درد مندوں کے لیے راحت جاں ہے، سکون قلب اس درود کے اندر ہے۔ اگر کوئی ہارا ہوا انسان درود پڑھتا ہے تو یہ درود ہارے ہوئے انسان کو جتوا دیتا ہے۔ گرا ہوا انسان اگر درود پڑھتا ہے تو یہ درود گرے ہوئے انسان کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ درود کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار درود پاک اس ہستی کائنات پر جو مقصود کائنات ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک کی دالیانی چھاول کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے پوری مدینہ مسجد کمیٹی اور نوجوان بچوں نے مل کر جو ہر سال ہم پروگرام کرتے ہیں یاد شہدائے کربلا کے تعلق سے، لیکن اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ اجتماع نہیں کر سکے، سب کو بلا نہیں سکے، تو اس لیے ہم نے لائیو پروگرام رکھا ہے تاکہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر لوگ فیضان شہدائے کربلا سے مالا مال ہو۔ ان محفلوں کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ محفلیں ایمان اور عقیدہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ محفلیں دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ محفلوں سے ہم دین سیکھتے ہیں، دین کے عقائد کیا ہے، دین کے مسائل کیا ہے، دین کے احکام کیا ہے، یہ محفلوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ محفلیں کرنا باعث نجات ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔
مبارکباد کے لائق ہے تمام مدینہ مسجد کے ممبران اور نوجوان لوگ، سوسائٹی کے تمام لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، ہر سال سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، حسن نیت سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے نغمہ توحید کربلا سے، میں نے جو آیت کریمہ، جو سورہ مبارکہ سورہ اخلاص، اس میں توحید، خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ ہر ایک کی زبان پہ یہ عام ہے، یہ سورہ اخلاص بڑی مشہور و معروف یہ سورہ مبارکہ۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی صمدیت کا ذکر بڑی معروف و مشہور۔ میں اس کے اوپر زیادہ ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، علمی نکات کیا ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نغمہ توحید کربلا سے، اب ذرا دیکھیے واقعات ہر سال آپ سنتے ہیں، ہر سال کربلا کے تعلق سے جو امام علی مقام امام حسین پر جو مصائب آپ کے سامنے پیش آئے، اور جن مصائب پر، ان مصیبتوں پر جو آپ نے صبر کیا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی سیرت و کردار آپ ہر سال محفلوں میں سنتے ہیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کو لے کر کربلا پہنچے تھے، کس مقصد کو لے کر؟ دین بچانے کے لیے نا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ امام علی مقام نے اپنا سب کچھ، اپنا پورا کنبہ، اپنا گھر بار، سب کچھ اللہ کے نام پر دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ دین بڑا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھیے، اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھیے، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھیے، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھیے۔ مقصد کیا تھا؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کے احکام کی پاسداری کے لیے امام علی مقام امام حسین نے ساری قربانیاں پیش کی، سب کچھ نچھاور کر دیا رب کے نام پر، دین کی حفاظت کے لیے۔ پتہ کیا چلا؟ کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے کہ دین بڑا ضروری ہے۔ کربلا کی دھرتی سے امام حسین ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں کہ میرا وجود بڑا قیمتی ہے۔ قیمتی ہے کہ نہیں؟ امام حسین کا اپنا وجود کتنا قیمتی ہے؟ کائنات میں ایسا قیمتی وجود کسی کا نہیں ہوگا۔ کتنا قیمتی وجود ہے حضرت امام علی مقام کا کہ مصطفیٰ جان رحمت جو مقصود کائنات ہے، اللہ کے محبوب ہے، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ وجہ کائنات سجدے میں ہے اور حسین آ کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے نا، اللہ کے پیارے رسول سجدے میں ہے، حسین ننھے ننھے قدموں سے آ کر نانا جان کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب حضور اس قیمتی وجود کو گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ حضور سجدہ لمبا حضور نے فرما دیا، تسبیح بڑھا دی، حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا کہ کہیں میرا حسین گر نہ جائے۔ حسین کا وجود بڑا قیمتی ہے، حسین کا وجود کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی کسی کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نانا مصطفیٰ جان رحمت اس حسین کے وجود کو گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ فرمائیے وجود حسین کا وجود بڑا قیمتی ہے، لیکن پیغام کربلا سے ملتا ہے۔ امام علی مقام پیغام دے رہے ہیں کہ میرا وجود بڑا قیمتی ہے، لیکن دین میرے وجود سے زیادہ قیمتی ہے، دین کی قیمت مجھ سے زیادہ اتنا قیمتی ہے کہ اس دین کے لیے علی اصغر کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ دین اتنا قیمتی ہے، اس دین کے لیے 18 سالہ قاسم بن حسن کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ 21 سالہ نوجوان بیٹا امام علی مقام کا
امام علی اکبر کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے، اس دین کے خاطر، دین کی حفاظت کے لیے۔ دین اتنا قیمتی ہے، اس دین کے لیے عباس علمبردار کے بازو کتوائے جا سکتے ہیں۔ یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اپنے ننھے ننھے بھتیجے حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے اونو محمد، چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو، ان کی لاش مبارک کو امام علی مقام کربلا کے میدان سے اٹھاتے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں، یہ میرے بھانجے ہیں، میری بہن کے بیٹے ہیں، یہ اونو محمد ہے، ان کا وجود بڑا کی، لیکن دین اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس دین کے لیے اپنے بھانجوں کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ حسین خود کا وجود بڑا قیمتی ہے، لیکن دین کے لیے حسین نے سر سجدے میں کتوا دیا۔ امام علی پیغام دے رہے ہیں، اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھیے، اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھیے، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھیے۔ کربلا میں کیوں گئے تھے امام علی مقام؟ دین بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے امام علی مقام کربلا پہنچے تھے، اور دین بچایا ہے۔ دین بچایا ہے، کیسا بچایا ہے کہ اجمیر معلیٰ سے، اجمیر کی سرزمین سے عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ پکار اٹھے، بادشاہ است حسین، است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیری عطائے رسول ہند الولی شہنشاہ ہندوستان کیا عقیدہ دے رہے ہمیں؟ عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ حسین عام لوگوں کے لیے ایک تاریخی شخصیت ہو گئے امام علی مقام، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے لیے، ہم سنیوں کے لیے امام حسین ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی بزرگ شخصیت نہیں، امام علی مقام امام حسین ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عقیدے بنتے کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے بنتے ہیں، عقیدے قرآن و حدیث سے بنتے ہیں۔ امام حسین ہمارا عقیدہ ہے، اور اجمیر معلیٰ سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ حسین دین ہے۔ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے۔ حسین ہمارا عقیدہ ہے، تو عقیدے کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں۔ امام علی مقام کی صرف فضیلتیں آپ سنیں، بڑی فضیلت رہتی دنیا تک، قیامت تک علماء آتے رہیں گے، محدثین آتے رہیں گے، بزرگان دین آتے رہیں گے، لیکن حسنین کریمین کی اہل بیت کی فضائل کوئی بیان نہیں ہے بیان کرنے کا۔ اللہ نے بڑا اونچا مقام اہل بیت مقام عطا کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی جتنی ڈگریاں آپ، لیکن سید کسی فیکٹری میں نہیں بنتے۔ سادات اللہ جس پر فضل فرماتا ہے انہیں سادات کے گھر میں پیدا فرماتا ہے۔ اور حسنین کریمین کی تو بات ہی نرالی ہے نا۔ حضور فرماتے یہ میرے دو پھول ہے، یہ میرے دو پھول ہے جنہیں میں سونگھا کرتا ہوں۔ حضور کتنی محبت کرتے تھے حسنین کریمین سے۔ انشاءاللہ آئندہ فضائل، آئندہ بیان میں فضیلتیں بیان کروں گا، لیکن اصل مقصد جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابتدائی 2-4 دن ہم دین سمجھیں گے کہ دین ہے کیا، جس دین کے لیے امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انشاءاللہ میں وہ بات بھی بیان کروں گا کہ امام حسین کی تلوار ہے کہ نہیں، وہ ذوالفقار حیدری۔ امام علی مقام مولا علی سر خدا کی ذوالفقار تھی، لیکن امام حسین کے پاس بھی تلوار تھی اپنی۔ آپ نے اپنی تلوار پہ کچھ میسج لکھا تھا قوم کے لیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے نانا کی امت میرے اس میسج کو یاد رکھتی یا بھول جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ امام حسین نے اپنی تلوار پہ کیا لکھوایا تھا؟ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، علماء ہوں گے جو کتابوں میں پڑھتے ہیں، جنہیں یہ پتا ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین کی تلوار پر کیا لکھا تھا۔ انشاءاللہ میں آئندہ بیانوں میں
بات بیان کروں گا، بات دور نکل جائے گی. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین بڑا قیمتی ہے، جس دین کے لیے امام علی مقام نے سب کچھ قربان کر دیا اور اپنی جان آفری کے نام کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا، میرا وجود بڑا قیمتی ہے لیکن دین اس سے زیادہ قیمتی ہے. اے میرے نانا کی امتیوں، اس دین کی قدر کرنا. ہم فضیلتیں سنیں اہل بیت اطہار کی، شہدائے کربلا کی شان سنیں، 10 دن محرم کے ہم جلسے کریں، محفلیں کریں، اور جو دین ہے اسے پس پشت ڈال دے. نمازیں جاتی رہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، شریعت کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، جو احکام ہے، جو دین ہے، اسے دین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور صرف یا حسین کرتے رہے. کچھ مطلب نہیں. اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو، اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو. دین بڑا قیمتی ہے. ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین، واہ حسین. کیا بات ہے امام علی مقام کی، واہ حسین. ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ واہ حسین، جس نے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. واہ حسین، جس نے اعلی کلمت الحق کے لیے اپنا سر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ سر سجدے میں جھکا ہوا، سر سجدے میں جھکا ہوا، نیزے پہ سر بلند. سجدے میں سر جھکا ہوا اور نیزے پہ سر بلند. اقرار بھی با کمال ہے اور انکار بھی با کمال ہے. امام علی مقام نے اللہ کا اقرار کیا، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا. مولا تو ایک ہے. مولا وحدانیت کیا مطلب؟ دین جو ہے نا، دین بہت سارے عقائد ہے لیکن بنیاد 3 عقیدے ہیں اس دین کے. اسلام کی بنیادی جو عقیدے ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے توحید، پھر رسالت اور پھر آخرت. بہت سارے پھر عقائد نکلتے ہیں لیکن بنیاد 3 عقیدوں پر ہے، توحید، رسالت، آخرت. تو امام علی مقام، امام حسین دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سجدے میں سر جھکا ہوا، اللہ کی وحدانیت کا ایسا اقرار، با کمال اقرار کیا ہے کہ سر اللہ کی راہ میں جھکا رہی. اتنا قیمتی وجود، لیکن کہ مولا سبحان ربی العلیٰ، مولا پاک تو ہے، بڑا بلندی تیرے لیے ہے مولا. اور نیزے پر شہید ہونے کے بعد آپ کا سر اتنا بلند ہے، بلند کہ دنیا کی کوئی بلندی اس تک نہیں پہنچ سکتی. جو انکار کیا نا کہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، اصل معاملات کیا تھا نا، اصل مقصد یہ تھا کہ یزید دین کو تباہ کر رہا تھا، دین کی بنیادیں ہلا رہا تھا، بادشاہ بن بیٹھا تھا، کہتا تھا کہ میں حاکم ہوں. 7 ہجری میں امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد یہ ناہنجار بیٹا، یہ پلید یزید، یہ بادشاہ بن بیٹھا. کہا میری بیعت کرو، مجھے بادشاہ مانو. لیکن امام علی مقام، شیر خدا کے شیر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو بادشاہ کیسے؟ تو کہتا ہے یہ ساری زمین میری ہے، مالک میں ہوں. ارے قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. کہاں اے محبوب آپ فرما دیجئے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے نا. اللہ جسے اپنی مرضی سے ملکیت کسی کو اختیار دے دے تو وہ اللہ جسے چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ عزتیں عطا کرتا ہے. عزتوں کا خالق اللہ ہے. تو فرمایا جسے چاہے جلیل کر دے اللہ تبارک و تعالی، لیکن مالک تو اللہ ہے. تو کہتا ہے کہ میں مالک ہوں اس روئے زمین کا. امام حسین نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دین کی حفاظت کے لیے دین کتنا قیمتی ہے. دین کی بنیاد پہلا توحید، رسالت اور آخرت.
کوئی اللہ کو مانے، رسول کو مانے، آخرت قیامت کو نہ مانے تو تب بھی مومن نہیں، اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے پھر بھی مومن نہیں۔ تو یہ بنیادی عقیدے توحید، رسالت اور آخرت۔ تو توحید ہے کیا؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اسے توحید کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الہ صرف وہ ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ توحید کا مطلب کیا؟ اللہ خالق ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا خالق کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ مالک ہے، ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اس کی ملکیت میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہماری جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت۔ ہم سب کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کون دیتا ہے؟ اللہ بولنا چاہیے، زبان پہ آنا چاہیے۔ وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ لفظ اللہ زبان سے نکلنا، حدیث میں ہے کہ جب بندہ زبان سے اللہ، لفظ اللہ پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے، اور اللہ کی اس بندے پر نظر پڑتی ہے، اس کے 70,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو زبان پہ سے اللہ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ ہے حدیث کا، میں کئی مرتبہ بیانوں میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور ایک یہودی آیا، دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے، اکیلے نہتے، کچھ بھی نہیں ہے پاس میں، ہتھیار بھی نہیں ہے۔ اس یہودی نے اپنی تلوار نکالی، حضور آرام کر رہے ہیں، اس نے تلوار نکالی اور حضور پہ حملہ کرنے کے لیے تلوار بلند کی، اور زبان سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تلوار سے اب آپ کو کون بچائے گا؟ حضور درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، نہتے ہیں، حضور آرام کر رہے ہیں۔ یہودی نے دیکھا یہ اچھا موقع ہے، اس نے تلوار اٹھائی اور پکار کے زبان سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور نے آنکھ کھولی اور حضور کی زبان پہ کیا تھا جانتے ہو؟ اللہ۔ یہودی نے کہا میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ۔ حضور کی زبان سے اللہ کا نام، یہ اس میں اعظم ہے، لفظ اللہ اس میں اعظم ہے، اللہ کا نام حضور کی زبان پہ نکلا، اس یہودی کے ہاتھوں میں لرزا، رعب طاری ہو گیا، ہاتھ لرزے، کانپے، تلوار زمین پہ گر گئی۔ حضور نے تلوار اٹھا لی اور کہا، اے یہودی، اب میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ قدموں میں گر گیا، کہاں آپ تو رحمت للعالمین ہے، مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ مجھے بچا لیجئے، معاف کر دیجئے۔ حضور نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ حضور تو رحمت ہے نا، دشمنوں کو دعائیں دینے والے، دشمنوں کو معاف کرنے والے میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ اللہ، ہمارا خالق کون؟ اللہ۔ ہمارا مالک کون؟ اللہ۔ ہمارا رازق کون؟ اللہ۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام کائنات کو پالنے والا ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ رب ہے۔ لیکن آج دنیا، انسان اتنا کھو گیا ہے کہ رب کو ہی بھول گیا ہے۔ یا ایھا الانسان، قرآن کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، اس اتنا کرم کرنے والے رب کی بارگاہ سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا پالن ہار بھی ہے، ہمیں بے شمار نعمتیں دے رہا ہے۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ نے بنائی ہے، جس آسمان کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، یہ چاند، سورج، یہ ستارے، یہ گردش لیل و نہار، یہ موسموں کا نظام، کبھی گرمی، کبھی دھوپ، کبھی سردی، کبھی بارش، یہ سب نظام کائنات یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔
ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں پال رہا ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک خط آیا، لیٹر آیا، کوئی پوچھے بھائی لیٹر کہاں سے آیا ہے، یہ خط کہاں سے آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سب، کہاں سے آیا؟ کہیں سے نہیں آیا، ایسے ہی اپنے آپ آ گیا ہے، اپنے آپ کسی نے لکھا نہیں ہے، خط اپنے آپ لکھا جا چکا ہے۔ کوئی آپ یقین کرو گے بھائی اپنے آپ خط کیسے آ سکتا ہے، اپنے آپ اس پر لکھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک سفید کاغذ کے اوپر آپ لکھائی دیکھتے ہو تو آپ پتہ کر لیتے ہو کہ اس کا لکھنے والا کوئی ہے، اس خط کو بھیجنے والا کوئی ہے۔ یہاں سبینہ پارک ہمارے گھر تک آ گیا، ایڈریس بھی کمپلیٹ ہے، یہ کسی نے بھیجا ہوگا نا، کہیں گاؤں سے یا شہر سے کسی نے بھیجا ہوگا، کیونکہ اس کو ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، خط لکھا ہوا ہے، سفید کاغذ پر لکھائی دیکھ کر ہم کسی لکھنے والے کو پہچان لیتے کہ کوئی ہے جس نے یہ خط لکھا ہے۔ تو اس کائنات میں یہ پوری کائنات ذرے ذرے سے نمایاں ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور سید مدنی میاں اشرفی الجیلانی بیان فرماتے ہیں کہ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب اور دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب، قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب۔ ذرے ذرے میں اللہ کی معرفت موجود ہے۔ یہ کائنات کی لیل و نہار دیکھ کر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ایک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ لیکن اس دنیا میں بہت سارے نیچری لوگ ہیں جو فطرت کو نہیں مانتے، نیچر کو، یعنی وہ کہے گا اپنے آپ یہ دنیا بن گئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ بن جائے؟ ارے آپ مارکیٹ میں جائیں نا، بازار کے اندر جو بچوں کے کھلونے ملتے ہیں، جو کھلونے ہوتے ہیں جانوروں کے، اینیملز ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں، دھنگلیاں ہوتی ہے، وہ ایسے یہ ہوتے ہیں کہ بٹن دباؤ بولنے بھی لگتی ہے، ہلنے لگتی ہے، ایسے کھلونے ہوتے ہیں نا بچوں کے۔ آپ کہو یہ ایسے ہی بن گئے، کسی نے بنائے نہیں، کسی کمپنی نے اسے پروڈکٹ نہیں کیا ہے، یہ کسی کمپنی نے نہیں بنائے، ایسے ہی بن گئے ہیں، مارکیٹ میں آ گئے۔ آپ یقین کرو گے چلو بھائی اسے مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے نا۔ آدمی کوئی تخلیق دیکھتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے، پتا چلتا ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو جب ایک کھلونا اپنے آپ نہیں بن سکتا تو یہ انسان تیرا اپنا وجود، عقل و شعور رکھنے والا یہ وجود، یہ بولنے چلنے پھرنے دیکھنے سننے والا وجود، یہ اپنے آپ نہیں بنا ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو ہی اپنے آپ کی تو دلیل مانگ رہا ہے خدا کے ہونے کی۔ بہت ایسے ناستک دنیا میں آج بھی ہے جو کسی دھرم کو، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کہ ایسے ہی دنیا ہو گئی ہے، ایسے ہی انسان پیدا ہو رہا ہے، ایسے ہی یہ دنیا چل رہی ہے۔ کہا نہیں، تو اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کے اپنے وجود کو دیکھ، یہ تیرا وجود جو ہے نا، یہ تیرے لیے دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ مولا علی شیر خدا، کیا بات ہے، شیر کی بات بھی پھر شیروں جیسی ہوتی ہے نا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے اس رب کی۔ آپ کا ایک دیوان ہے، مولا علی شیر خدا کا ایک دیوان ہے، آپ نے اس میں شعر لکھے ہیں۔ اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا بیان فرماتے، میں جیسا خدا چاہتا ہوں کہ میرا خدا، میرا رب جو ہو نا، میرے رب میں ایسی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے، میرا رب ایسا ہونا چاہیے۔ کہا میں جیسا چاہتا ہوں تو ویسا ہی میرا رب ہے۔ بات دیکھو، شیر کی بات شیروں جیسی ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا بیان فرماتے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں جیسا رب چاہتا ہوں تو بالکل ویسا ہی ہے، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میں جیسا رب چاہتا ہوں تو بالکل ویسا ہے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا عرفات کے میدان میں حج کرنے گئے ہیں۔ مولا علی شیر خدا عرفات کے میدان میں، مولا علی شیر خدا دعا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کر رہے ہیں، اے پروردگار، اے میرے مولا، جس نے تجھے پا لیا، جملے دیکھو،
مولا علی شیر خدا کی بات دیکھو، فرماتے ہیں کہ مولا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ اے پروردگار، اے میرے رب کائنات، اے رب لم یزل، جس نے تجھے پا لیا، تجھ کو مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہے میرے ہاتھ اب اس دعا کے بعد۔ مولا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے۔ دین کتنا ضروری ہے، توحید کتنی ضروری ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، الہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، معرفت دے رہے رب کی کہ انسان اپنے آپ کو دیکھ۔ مولا علی بیان فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے، کیا قدرت ہے میرے رب کی۔ رب کی قدرت کاملہ تو دیکھو، چربی میں دیکھنے کی طاقت عطا کر دی۔ یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ کیا ہے، یہ چربی کا گولا ہی ہے، اس میں ہڈی ودی نہیں ہے آنکھوں کے اندر، یہ چربی ہے۔ مولا علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں کیا قدرت ہے میرے رب کی، کیا بات ہے اس رب کائنات کی جس نے چربی میں دیکھنے کی طاقت عطا کر دی، جس نے ہڈی میں سننے کی طاقت عطا کر دی۔ ایک غیر مسلم اسکالر، پروفیسر غیر مسلم، اس نے تحقیق کی کہ یہ انسان کے کان، یہ سسٹم کیسی ہے سننے کی۔ آپ کبھی گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے کان سنتے کیسے ہیں، سسٹم اللہ نے کیسی بنائی ہے کانوں کی۔ کسی بہرے سے جا کے پوچھو نا یہ کان کتنے قیمتی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم اسکالر جب اس پر ریسرچ کرتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کیسی اس کی ٹیکنالوجی بنائی ہے، کیسا یہ سسٹم بنایا ہے کان کے سننے کا۔ وہ کہتا ہے یہ اپنے آپ ایسے ہی نہیں ہے، اس کو بنانے والا جو ہے وہی خدا ہے۔ وہ ایمان لے آتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے اس کی ریسرچ کے اوپر کہ کیسی سسٹم اللہ نے سننے کی بنائی ہے۔ مولا علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں کیا بات ہے اس رب کی قدرت کی، کیا شان ہے جس نے چربی میں دیکھنے کی طاقت، ہڈی میں، یہ نرم ہڈی ہے کان، گوشت نہیں ہے کان جو ہے، یہ ہڈی ہے، نرم ہڈی۔ کہاں کیا قدرت ہے میرے رب کی جس نے ہڈی میں سننے کی طاقت عطا کر دی، جس نے گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ زبان، یہ جو زبان ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ نے اسے گویائی عطا کی ہے۔ یہ مولا علی شیر تو اپنے آپ کو پہچان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اس رب، تو کیوں رب سے دور ہو گیا؟ رب نے تو تجھے بنایا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، رب تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے، تیرا رازق ہے۔ اس رب سے دور مت بھاگ۔ لیکن آج کا انسان رب سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سورہ ملک پڑھیے، سورہ ملک، رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے میرا رب۔ سورہ ملک پڑھیے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی آخری آیت سورہ ملک کی، آخری آیت کا آخری جز جہاں سورہ ملک ختم ہوتی ہے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم بماء معین۔ آخری آیت، رب حکم کیا دے، رب کیا پیغام دے رہا ہے، رب ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ملک کی آخری آیت، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم بماء معین، کہ تم اس حال میں صبح کرو۔ کس حال میں صبح کرو؟ کہ پانی ہی نہ ہو۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، تم صبح اٹھو، نل چالو کرو، پانی ہی ختم، ٹنکی میں دیکھنے جاؤ ٹنکی ختم، موٹر چالو کرو، موٹر سے بھی پانی ہی نہ آئے، تالاب خشک، دریا خشک، اس روئے زمین سے پانی ہی ختم ہو جائے، کیا کر لوگے؟ بغیر پانی کے زندگی تھوڑی ہے، پانی ہی تو زندگی ہے نا، پانی کے ذریعے زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کتنا ضروری ہے، کتنی عظیم نعمت ہے یہ پانی۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم بماء معین، تم اس حال میں صبح کرو کہ پانی ہی نہ ہو، تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ رب کائنات ہے جس نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ اس روئے زمین پر
3 حصے پانی ہے، 1 حصہ صرف خشکی ہے۔ رب ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ 12ویں پارے کی آیت ہے، وما من دابۃ الا علی الارض الا رزقها۔ 12واں پارہ جو شروع ہوتا ہے نا، پہلی آیت 12ویں پارے کی، کہ زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے لوگ ہیں سب کی روزی کا ذمہ میں نے اپنے کرم پر لے لیا ہے۔ رب کا وعدہ ہے، میں رزاق ہوں، میں رازق ہوں، میں تمہیں روزی دوں گا۔ لیکن آج انسان بھول چکا ہے کہ نہیں یار، چوری کرے بغیر تو گھر نہیں چلے گا، جھوٹ بولے بغیر تو میرا دھندا نہیں چلے گا۔ آج امام حسین کی محفل میں آئے ہیں، ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ امام حسین نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا یہ امام حسین کو پسند نہیں ہے، اور شریعت میں بھی یہ گناہ ہے۔ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری، آکسیجن کتنا ضروری ہے۔ آج جو لوگ کورونا وائرس میں مبتلا ہے، جاؤ ہاسپٹلوں میں 10-10 12-12 لاکھ روپے صرف آکسیجن کا بل آتا ہے۔ یہ کیسی بیماری ہے؟ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس دنیا سے یہ وبا دور ہو جائے۔ اللہ تمام لوگوں کو اس بیماری سے حفاظت اللہ سب کی فرمائے۔ ورنہ اللہ نے ایک ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، یہ کورونا جو ہے یہ بھی اللہ کا ایک سپاہی ہے۔ یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھاگے ہوئے انسان، واپس آ جا، لوٹا رب کی بارگاہ میں۔ ففروا الی اللہ، دوڑ پر اللہ کی بارگاہ میں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، رب تو بڑا کریم ہے۔ اس کرم والی دہلیز سے تجھے کس نے دور کر دیا ہے؟ بڑا کریم ہے میرا رب۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو لوٹا اس کی بارگاہ میں، بڑا کریم ہے، اس نے تیری ضرورتوں کا خیال کیا ہے۔ رب نے کیسی ضرورتوں کا خیال کیا ہے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، منہ میں دانت نہیں ہوتے، اللہ نے ہمیں دانت دیے، ہم سخت سے سخت چیز کھا سکتے، پی سکتے، اسے چبا سکتے، لیکن جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کے دانت نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے۔ ماں کے سینے میں اس بچے کے لیے سیر مادر پیدا فرما دیا، دودھ پیدا فرما دیا ہے نا۔ اور چھوٹا سا بچہ، اس کا جو ڈائجیشن ہوتا ہے نا، جو سسٹم ہوتی ہے ہضم کرنے کی، جو سسٹم ہوتی ہے ڈائجیشن، وہ بڑی نارمل سے، وہ بہت یہ ہمارے جیسی نہیں ہوتی کہ ہر چیز ہضم کر جائے۔ اگر گاڑھا دودھ اسے دے دیا جائے گا، بھینس بکری یا جو ہم ڈیری میں سے لاتے ہیں وہ دودھ اگر پیدا ہونے والے بچوں کو، تو اسے تکلیف ہوگی، اس کا ڈائجیشن اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے، پتلا دودھ ماں کے سینے میں عطا کر دیا ہے۔ اب وہ بچہ جیسے جیسے بتدریج بڑا ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اس کا وہ دودھ بھی گاڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمارے لیے ایسی نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کچھ رب کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے، اور دین کی بنیاد توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عبادت کے لائق صرف رب کی ذات ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے، اب دین باتیں بہت ساری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جلدی جلدی بات سمیٹوں۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں بیان کرنی ہے آئندہ دنوں کے اندر، فضائل و مناقب بھی بیان کر دے ہے، واقعات کربلا بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن چاہتا ہوں کہ تھوڑی بات میں آپ تک پہنچا دوں کہ دین، اللہ تو ذرے ذرے سے نمایاں نا، رب کی معرفت ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے۔ میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، ذرے ذرہ رب کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ یہ کائنات چل رہی ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، یہ رات ہو رہی ہے، پھر کل صبح سورج نکلے گا، پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی کچھ لوگ ہوتے جو اللہ کو نہیں مانتے، ناستک لوگ، نیسری لوگ، جو اللہ کو مانتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تحقیق کے برہان آ گئی. حضور کو دنیا میں بھیجا نا، اللہ کی دلیل بن کر آئے نا مصطفیٰ جان رحمت. ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دلیل برہان بن کر آئے، ہے کہ نہیں؟ آپ حروف مقطعات میں کاف ہا یا عین صاد یہ پڑھتے نا، حروف مقطعات کے اندر قرآن کے اندر ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کا کوئی ترجمہ نہیں. لیکن عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ 5 جملے ہیں کاف ہا یا عین صاد، اس کا مفہوم اللہ جسے چاہتا ہے اللہ اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہے. تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ 5 حرف ہے اور 5 حرفوں سے 5 جملے بنتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبد اللہ صورتا یتزمل بجمال اللہ. 5 حرفوں سے 5 جملے بنے، کن ہا یا عبد اللہ صورتا یتزمل بجمال اللہ. مطلب کیا کہ اللہ جب کائنات کو بنا رہا تھا، کائنات اپنے محبوب کو بنانا چاہا نا اللہ نے، کنت کنزا مخفیا فحببتہ فعرفتہ، اللہ فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا. وجود مصطفیٰ کی تخلیق کی بات آئی تو رب نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبد اللہ صورتا یتزمل بجمال اللہ. اے محبوب دنیا میں اس شان کے ساتھ دنیا میں پیدا ہو جاؤ، لوگ دیکھتے تمہیں جائے مانتے مجھے جائے. اے محبوب اس شان کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہو جاؤ کہ لوگ دیکھتے تمہیں جائے مانتے مجھے جائے. چہرے کی کیا بات ہے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر چہرہ تیرا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری. مصطفیٰ جان رحمت کی والضحیٰ والی وہ صورت مصطفیٰ جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ بہت سارے صحابہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے اب بنی اسرائیلیوں کو کہا نا کہ خدا کو ایک مانو، خدا ایک ہے، ایک خدا کی عبادت کرو، کہاں ہم نہیں مانیں گے. بڑی ضدی قوم تھی نا بنی اسرائیل کی، آپ واقعات پڑھیے تفسیروں میں، کہاں ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے. قرآن کا مفہوم ہے کہ جب تک ہم خدا کو دیکھ، سورہ بقرہ میں کہ جب تک ہم خدا کو دیکھ نہیں لیتے اپنی آنکھوں سے تب تک ہم خدا کو نہیں مانیں گے. ایسی کو لیکن حضور دنیا میں آئے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، یہ بات دعویٰ نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ آپ ہمیں جب تک ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے خدا کو مانیں گے نہیں. ایک صحابی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ قرآن لے کر نہ آتے، آپ معجزات لے کر نہ آتے، صرف آپ کا چہرہ ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں، آپ اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں. شہر کوفہ ہے، کوفہ کا شہر، شہر کوفہ زمانہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. آپ کے ایک شاگرد محمد نام کے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد محمد، وہ شہر کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. ایک یہودی کھڑا دیکھتا رہا اور پھر قریب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجئے. کہہ دو سبحان اللہ. کیا کیجئے؟ کلمہ پڑھائی. کہاں تو یہودی ہے، ارے تو کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تیری وجہ کیا ہے ایمان کی؟ کہاں یہ چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہے تو بڑے محمد کتنے خوبصورت ہو گئے. کہاں ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے خدا یاد آ گیا ہے کہ خدا ہے، میں اس خدا پر ایمان لانا چاہتا ہوں. تو یہ تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تو حضور کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی آل، حضور کی اہل بیت اطہار حسنین کریمین کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت خدا کی دلیل بن کر آئے ہیں، تو اس دلیل کا تصور، اس دلیل کی تصویر بھی تو حسن و حسین ہے. روایتوں میں حدیثوں میں ہے کہ حسنین کریمین جب گھر سے باہر نکلتے تھے امام حسن اور امام حسین، تو صحابہ بیان کرتے ہیں
کہ امام حسن اور امام حسین جب دونوں ساتھ میں نکلتے تھے ایسا لگتا تھا تصویر مصطفیٰ چلی آ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت. کیونکہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک ہو بہو امام حسن مصطفیٰ جان رحمت جیسے تھے، اور سینے سے لے کر قدموں تک پاؤں تک امام حسین مصطفیٰ جان رحمت جیسے تھے. یہ تصویر مصطفیٰ تھی. تو کہاں کہ رب کے ہونے کی دلیلیں تو بہت ساری ہے، انسان اپنے آپ میں ایک دلیل ہے رب کے ہونے کی، لیکن اللہ نے برہان بنا کر مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا. اور امام علی مقام امام حسین کی ذات بھی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. آپ نے دیکھا کہ یزید یہ پلید، یہ یزید ناہنجار بیٹا، یہ مالک بن بیٹھا ہے. مالک تو اللہ ہے نا. یہ کہتا ہے کہ حکومت میری ہے، یہ ساری زمین کا مالک میں ہوں، میں اب حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں. امام حسین نے کہا قل اللہم مالک الملک، بادشاہی تو اس رب کائنات کے لیے ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالکوں کا مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. برکت والی ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ساری کائنات کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یزید نے کہا کہ مالک میں ہوں. دعویٰ کس کا ہے؟ یزید کا نا کہ میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں. اور ملکیت کس کی تھی؟ اللہ کی. رب نے فرمایا بھئی جب کوئی معاملہ پیچیدہ ہو نا، تکرار چل رہی ہو، تو فیصلہ عدالتوں میں ہوتے ہیں، فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں، عدالت سجائی جائے. رب فرماتا ہے چل کربلا میں. یزید تو کہتا ہے کہ مالک میں ہوں، حاکم میں ہوں، عدالت میں فیصلہ ہوگا. عدالت کہاں سجے گی؟ کربلا میں عدالت سجے گی. فیصلہ ہوگا کہ کائنات کا مالک کون. یزید کہتا ہے میں بادشاہ ہوں شریعت کے مطابق، جس طرح خلفائے راشدین حکومت کرتے تھے. امام حسین کہہ رہے تھے یزید خلافت علی منہاج النبوہ ہونی چاہیے، جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے طریقے پر خلفائے راشدین نے خلافت فرمائی، حکومت فرمائی، اس طرح حکومت ہونی چاہیے. لیکن یزید کہتا ہے نہیں، میں میری مرضی سے حکومت کروں گا. امام حسین کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. رب نے فرمایا، مشیت الہی مسکرا اٹھی، اے یزید اب فیصلہ کربلا کی عدالت میں ہوگا، فیصلہ کربلا کی عدالت میں ہوگا. تو اپنے گواہ لے کر آ، میں اپنے گواہ لے کر آتا ہوں. کربلا میں عدالت سجی. یزید کے گواہ کون بن کر آئے؟ عمر بن سعد، یہ یزید کا گواہ بن کر آیا. خالد بن یزید، یہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، یہ یزید کا گواہ بن کر آیا. یہ سمر ذی الجوشن، یہ یزید کا گواہ بن کر آیا. یہ 22,000 کی یزیدی فوج یہ یزید کی گواہ بن کر آئی میدان کربلا کے اندر. رب نے فرمایا میرا گواہ کون بنے گا؟ میری ملکیت کی گواہی کون دے گا؟ مدینے سے امام علی مقام اٹھے، حسین ابن علی پکار اٹھے، مولا تیری ملکیت کی گواہی میں دوں گا. رب نے فرمایا حسین ذرا یاد رکھنا، جو گواہ ہوتا ہے نا اسے بڑی قربانیاں دے. عدالت میں بھی جو گواہ ہوتے ہیں انہیں دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، پریشر کیا جاتا ہے. بہت سارے گواہ دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں، اپنی گواہی پلٹ لیتے ہیں، آزمائشوں سے مصیبتوں سے گھبرا کر گواہی پلٹ دیتے ہیں. رب نے فرمایا ہے حسین میری ملکیت کی گواہی دینی ہے، یاد رکھنا یہ گواہی معمولی نہیں. امام علی مقام نے کہا مولا جس مقصد کے لیے ماں فاطمہ الزہرا نے مجھے دودھ پلایا ہے، علی شیر خدا کا خون میرے اندر شامل ہے. کیونکہ جو گواہ ہوتے ہیں نا، گواہوں میں 2 کوالٹی ہوتی ہے گواہ کی، کہ گواہ کہیں تو بک نہ جائے. لالچ، پیسہ، دنیا کی دولت وغیرہ دے کر گواہ نہیں خریدے لے جاتے. بڑی سے بڑی کورٹ آج بک جاتی ہے نا. آج سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، انصاف نہیں ہوتا. عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، انصاف نہیں ہوتا. انصاف تو رب کی عدالت میں ہوتا ہے. اور جو گواہ ہوتے ہیں نا عدالتوں میں، انہیں کبھی لالچ دے کر خرید لیا جاتا ہے، یا کبھی دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے. ڈر سے، خوف سے کتنے گواہ پلٹ جاتے ہیں، کہیں لالچ میں پلٹ جاتے ہیں. رب نے کہا اے حسین میری گواہی دینے کے لیے کہیں تم پلٹ تو نہیں جاؤ گے. کہاں پروردگار علی شیر خدا کا خون میرے اندر ہے.
لا شیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا شیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی زبان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ وہ شیر خدا جس نے کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا، جب بھی جنگ کے میدان میں جاتے تھے مولا علی شیر خدا تو کہتے تھے کہ موت کی پرواہ علی کو نہیں، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے، علی کو کسی کا خوف نہیں ہے، علی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ شیر خدا کا شیر، کہا مولا میں حسین ابن علی ہوں۔ اور مولا، اور پھر لالچ کی بات، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہو، انہیں دنیا کی حکومت کی کیا لالچ ہوگی؟ وہ حسین جن کے نانا کی یہ شان کہ کوئی مانگنے والا ہے نا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ منگتا تو ہے، منگتا کوئی ساہو میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ساری کائنات جن کے قدموں کی خیرات کھا رہی ہے، جن کے قدموں کا صدقہ کھا رہی ہے، وہ حسنین کریمین کی ذات، وہ دنیا کی دولت کی لالچ میں آنے والے تھوڑی تھے۔ کہا مولا تیری گواہی میں دوں گا۔ کہا حسین گواہی میں بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ کہاں وہ یزید کے گواہ دیکھ، شمر ذل جوشن ہے، عمر بن سعد ہے، خولی بن یزید ہے، یہ 22,000 کا لشکر یہ یزید کی گواہی دینے کربلا کی عدالت میں پہنچے ہیں۔ حسین ابن علی پکار اٹھے، مولا اے پروردگار اے رب لم یزل، میں بھی گواہی دوں گا، میں بھی کربلا کے میدان میں تیری ملکیت کی گواہی دوں گا۔ کیا گواہی دوں گا؟ کہاں میرا گواہ جانتے ہو 6 مہینے کا علی اصغر میری گواہی ہوگی۔ کربلا کے میدان میں 18 سالہ کریل نوجوان بھتیجا قاسم بن حسن میری گواہی ہوگی۔ 21 سالہ میرا بیٹا علی اکبر میری تیری ملکیت کی گواہی دیں گے۔ اونو محمد، یہ میرے 72 میرے ساتھی، یہ سب گواہی دیں گے۔ اور آخر میں حسین اپنا سر تیری بارگاہ میں قربان کر کے اپنے لہو سے، اپنے خون سے تیری ملکیت کی گواہی دے گا کہ قل اللہم مالک الملک، کائنات کا مالک اگر کوئی ہے تو رب کائنات ہے۔ اس زمین پر، اس کائنات کے اوپر اگر حکم چلے گا تو رب کائنات کا چلے گا، کسی یزید پلید ناپاک کا حکم نہیں چلے گا۔ اب فیصلہ عدالت میں ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ نشست میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا کی اس محفل کے صدقے اللہ تعالی ہمارے اجر عظیم عطا فرمائے، گناہوں کی بخشش عطا فرمائے، اور جو ہمیں بیماریاں پھیلی اس سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دین سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔